بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعجاز علی خان آزادی 47 چینل کے توسط سے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے مخاطب ہے۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں ایک وی لاگ اپلوڈ کرتے ہیں اور اسی کے توسط سے آپ سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن آج ایک موضوع ایسا ہے کہ جس باعث ہمیں یہ دوسرا وی لاگ بنانا پڑ رہا ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ان کی کل کی تقریر یا کل کا خطاب جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا، جس میں انہوں نے اپنے آئندہ الیکشن کمپین کا حوالہ دیا کہ پی ٹی آئی اپنا کمپنی کمپین شروع کر رہی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کچھ گفتگو روٹین والی کی، کچھ شاید تھوڑی سی ہٹ کے بھی کی، لیکن اس میں جس بات پہ انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا وہ انہوں نے دیا رول آف لا کے اوپر، انصاف کے اوپر، کہ جس معاشرے میں انصاف ہوگا وہ معاشرہ ترقی کرے گا، وہ معاشرہ آگے جائے گا، جس میں چھوٹے بڑے کے لیے قانون یکساں ہوگا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سپیچ میں ایک پوائنٹ بھول گئے ہیں یا وہ اوور لک کر گئے ہیں، جو میں اپنے طور پہ ان کے توسط سے کہہ لیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے خطاب میں ایڈ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں کہ رمضان کی آمد ہے، ملک میں مہنگائی کا دورہ ہے اور سفید پوش لوگوں کا بھرم ٹوٹ رہا ہے، تو اگر عمران خان صاحب جہاں انصاف کی بات کرتے، جہاں الیکشن کمپین کی بات کرتے، اگر وہ یہ بات بھی کر جاتے کہ جی ہر پاکستانی اپنے اپنے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دے، ہم زکوٰۃ دیں، حالانکہ کسی مسلمان ملک میں یا کسی مسلمان ملک کو یہ کہنا کہ زکوٰۃ دو یا زکوٰۃ کتنا دو، یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن کیا کیا جائے، ہم سب حقیقتوں سے واقف ہیں۔ چونکہ عمران خان صاحب پولیٹیکل فگر ہیں، ایک بڑے آدمی ہیں، اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات پہ توجہ دیتے ہیں، تو اگر یہ بات ان کی طرف سے کی جائے تو باقی کوئی مانے یا نہ مانے، اگر ان کے اپنے 2-2.5 کروڑ سپورٹر بقول ان کی اگر وہی یہ بات سن لیں اور وہی مان لیں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس رمضان میں کافی سارے چولہے جو ٹھنڈے پڑے ہیں وہ دوبارہ سے گرم ہو جائیں گے اور لوگوں کو کچھ نہ کچھ سکون ملے گا، کیونکہ جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جس کا کام ہے، جس حکومت کا کام ہے، انہوں نے نہیں کرنا، تو کم از کم جس کی گفتگو سے ہو سکتا ہے، جو کر سکتا ہے، وہ ان باتوں پہ توجہ دے، یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی، لیکن چونکہ وہ اس موقع پہ نہیں کہہ سکے، تو میں نے کہا کہ میں یہ گفتگو ایڈ کر دوں کہ ہم سب زکوٰۃ دیں اور لوگوں کے ساتھ مدد کریں، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک معاملے اور ہیں جن پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ ٹکٹ اس دفعہ خود بانٹیں گے، خود انٹرویو کریں گے، اور اگر کسی کو ٹکٹ نہ ملے تو اس کو آگے بائی الیکشن میں یا جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں ان میں اکاموڈیٹ کر دیا جائے گا۔ آپ بالکل کیجئے گا، آپ اکاموڈیٹ بھی کیجئے گا، آپ ٹکٹ بھی خود دیجئے گا، لیکن براہ کرم آپ سے پہلے بھی ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ ٹکٹ جب آپ بانٹیں تو ایک فیملی میں ایک فرد کو ٹکٹ دیں، آپ 2-2, 3-3, 4-4 بندوں کو ٹکٹ نہ دیں، نہ آپ ایسا کریں کہ باپ کو بھی دیں، بیٹے کو بھی دیں، بہو کو بھی دیں، بیٹی کو بھی دیں، بیوی کو بھی دیں، ایسا نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ دوبارہ سے موروثی سیاست یا خاندانی سیاست یا حکمران خاندان بناتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس دفعہ جس طرح پچھلی حکومتوں میں ہوا، اس دفعہ کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ حکمران خاندان بنایا جائے اور ایک ایک گھرانے میں 4-4, 5-5 ٹکٹ بانٹے جائیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ گفتگو عمران خان صاحب تک پہنچی بھی ہوگی اور وہ یقیناً اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ اور آخری اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کل سے خبر گونج رہی ہے کہ جی مفتاح اسماعیل صاحب پی ٹی آئی کو جوائن کرنے لگے ہیں، یا پی ٹی آئی کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی کہ آپ پی ٹی آئی میں آ جائیں۔ تو یہ بات تو سوچنا بھی میرے خیال میں مزہ کا خیز ہے کہ ان لوگوں کو ہم دوبارہ لے کے آئے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے کیا گفتگو نہیں کی، اس میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اس کو دوبارہ پی ٹی آئی میں لیا جائے؟ اس کے پچھلے 4-5-6 مہینے کا دور کیا ہم لوگ بھول گئے کہ اس نے اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا، کس طریقے سے وہ تمسخر والے انداز میں ٹیکسز اناؤنس کرتا تھا، عوام کو مخاطب کرتا تھا۔ ان کی اپنی انڈسٹری کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں، جب اس سے صحافی نے سوال کیا اور وہ منسٹر ہی تھا کہ جی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا لیکن آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے، یہ کیا چکر ہے؟
تو وہ کانفرنس یا وہ میٹنگ چھوڑ کے اٹھ گئے تھے صحافیوں سے. تو ان لوگوں کو ہم دوبارہ اگر لے کے آئیں گے یا ہم اپنی پارٹیوں میں لے کے آئیں گے تو برائے مہربانی اس سے اجتناب کریں. امید ہے کہ ہم انشاءاللہ عنقریب اچھا وقت دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے. والسلام.